ہیں۔ اگر اسجد رضا کے علم کا ہو دیکھنا جلوہ، پہنچ جاؤ بریلی ازہری مہمان خانے میں، پہنچ جاؤ بریلی ازہری، وہ جانشین تاج الشریعہ قائد ملت قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مفتی اسجد رضا خان قادری حنفی بریلوی دامت ظلہ علیہ تشریف لائے ہیں، جس تاج الشریعہ نے تا حیات ویڈیو اور فوٹوز کے خلاف سبحان اللہ اپنا نظریہ ظاہر کیا۔ ان کے جانشین کی آمد کے بعد یہ کھلے طور پر آپ جو استعمال فرما رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا اسٹیج ہے، تو تھوڑا آپ احتیاطی روش کو پیش نگاہ رکھیں تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، ہے کہ نہیں؟ حق پسندوں کے ساتھ رہیے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں آپ انہیں فراموش کر کے کامیابی کی نئی راہیں کشادہ نہیں کر سکتے، چونکہ ہندوستان کے چیدہ علماء شعراء مشائخ آپ نے دیکھا شاعر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت اسد اقبال کلکتوی تشریف لائے۔ حضور تاج الشریعہ کا جو ادارہ ہے سبحان اللہ جامعۃ الرضا، آ جاؤ میرے سرکار کی محفل سجی ہے، تم بھی آ جاؤ، ابو بکر عمر عثمان علی بھی ساتھ آئے ہیں، چل کر کہے نا سبحان اللہ، ابو بکر عمر عثمان علی بھی ساتھ آئے ہیں، غلامان نبی اب کیا کمی ہے تم بھی آ جاؤ، غلامان نبی اب کیا کمی ہے تم بھی آ جاؤ۔ اور آج قائد ملت کی آمد ہے، ان کی آمد کے تناظر میں ایک شعر حضرت مولانا محبوب گوہر صاحب قبلہ کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، سنیں گے کتنے لوگ؟ سن کر آہستہ سے سبحان اللہ بولیے گا، پہلے بتا دے رہا ہوں نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے، نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے، ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے، نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے، ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے، نہ جانے اپنے عقیدے کا حال کیا ہوتا، نہ جانے اپنے عقیدے کا حال کیا ہوتا، اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے، اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے، نہ جانے اپنے عقیدے کا حال کیا ہوتا، اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے۔ واہ واہ واہ، تعمیر شخصیت تہذیب اخلاق اخلاق مصطفیٰ کی روشنی میں، یہ میرا عنوان۔ تھوڑی سی بات آپ کی بارگاہ محبت میں پیش کر دوں۔ آج زمانہ بڑا ترقی کر گیا ہے، مادی دور ہے، تمدن کا دور ہے، ہم نے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے، لیکن جس تیزی کے ساتھ ہم نے ترقی کی ہے کہیں نہ کہیں اسی تیزی کے ساتھ ہم اخلاقی تنزلی کے شکار ہیں، ہمارا اخلاق بگڑتا جا رہا ہے، معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، گھر ہو باہر ہو اندر ہو کہیں ہو، ہمارے معاملات میں بڑا الجھاؤ آ گیا ہے۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، ان کی تربیت کریں، ان کی شخصیت سازی کریں، انہیں دین سکھائیں، انہیں اخلاق سکھائیں، انہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سکھائیں۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہمارے اپنے کام کے لیے تو وقت ہے، انہیں مدھوبنی بھیجنا ہے بھیجیں گے، دربھنگا بھیجنا ہے بھیجیں گے، پٹنہ اپنے کام سے بھیجنا ہے بھیجیں گے، دیگر کاموں کے لیے اگر ہم کھیتوں سے تعلق رکھتے ہیں کھیت بھیجیں گے، دیگر تمام کاموں کے لیے بھیجیں گے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف 10 منٹ لے کر بیٹھیں اور ان کے اخلاق کا جائزہ لیں، ان کی تہذیب کا جائزہ لیں، سیرت کی روشنی میں کردار سازی کریں، شخصیت سازی کریں۔ ہے اتنا وقت؟ ہے ہمارے پاس اتنا وقت؟ ارے ہے تو بولیے نا، نہیں ہے تو وہ بھی بولیے۔ کیا آپ اپنے بچوں کو 5 منٹ لے کر کردار سازی کے حوالے سے بیٹھتے ہیں؟ نہیں بیٹھتے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سماج کا یہی ہے کہ ہم نے بچوں کو 10 منٹ اپنا ذاتی وقت نہیں دیا، لیکن محبوب گوہر صاحب قبلہ 50,000 کا موبائل ان کے ہاتھوں میں تھما
فرما دیا. ہم نے بچوں کو لے کر سیرت کی کچھ باتیں نہیں سنائی, اسلامی اخلاق و آداب نہیں سکھائے, لیکن ہم نے ایک ایسا موبائل دے دیا جس سے انہیں بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود بگڑ رہے ہیں. انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود وہ بگڑ رہے ہیں. گیم کھیل رہے ہیں تو کھیل رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں, راتوں کو ایف بی پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں. میرے بزرگوں, عزیزوں, ساتھیوں, کلکتہ سے آنے والے اس خادم کا ایک پیغام اپنے دل کی تختی پہ باسکی بہاری والے جگہ دے دینا. اور یہ پیغام میں کسی اور کی طرف سے نہیں, اپنے استاذ مکرم محبوب اکابر نے ملت حضرت علامہ قاری جلال الدین رضوی صاحب قبلہ اور حضرت الحاج جمال الدین رضوی صاحب قبلہ کی طرف سے یہ پیغام دینے جا رہا ہوں, کیونکہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کا دل صرف اسی درد سے دھڑک رہا ہے, درد کر رہا ہے. سنیے, بچوں کو وقت دینا آج ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے. دیگر کاموں کے لیے ہم وقت نہیں دے رہے ہیں, بچوں کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. موبائل ہے بگڑنے کا ذریعہ ہے, موبائل ہے بگڑنے کا آلہ ہے. رات کے وقت دیہاتوں میں پہلے 9 بجے عشاء کے بعد ہمارے بچے سو جاتے تھے, اب 1 بجے تک چوراہے پہ بیٹھ کر گپے لڑا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان کی تربیت پہ دھیان نہیں دیا, ان کی تہذیب پہ دھیان نہیں دی, شخصیت سازی کے حوالے سے ہم نے نہیں سوچا. میرے پیارے, جس دن اگر ہم سوچ لیں گے اپنے بچوں کو اساتذہ دارالعلوم غریب نواز کے حوالے کر دیں گے, انشاءاللہ یہی بچے قوم کے مستقبل بنتے ہوئے نظر آئیں گے, ہر برائی سے بچتے ہوئے. کیا بات ہے, اگر ہر برائی سے بچانا ہے تو سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہوگا. آئیے سیرت کی روشنی میں ایک بات بتاتا ہوں. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر آئے, عرض کیا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے, مجھے نصیحت فرمائیے. اور ہم نصیحت کرنا ہی بھول گئے. قرآن میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کو نفع پہنچاتی ہے, اور ہم وہ بھول گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹھو کیا بات ہے, کیا معاملہ ہے, سب خیریت؟ ساری باتیں کی اور اس کے بعد عرض کیا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں, خطا کار ہوں, سیاکار ہوں, مجھے نصیحت فرمائیے. کہا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کہا میں جھوٹ بولتا ہوں, میں چوری کرتا ہوں, میں شراب پیتا ہوں, میں گناہ یعنی زنا کرتا ہوں. یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میری بات مانو گے نا؟ بچل کے کہے نا سبحان اللہ. آمینہ کے لال کے ہاتھ پہ وعدہ ہو رہا ہے, کہیں وعدہ اور نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ مانوں گا. دل میں سوچ رہے تھے کہ شاید رسول اللہ بہت وزنی وعدہ کرنے والے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت زبردست وعدہ کرانے والے ہیں. لیکن رسول اللہ نے فرمایا سنو, مجھ سے ایک وعدہ کرو, زیادہ نہیں, مجھ سے ایک وعدہ کرو. کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا مجھ سے یہ وعدہ کر لو کہ میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں. ہے مدھوبنی میں, کہیں باسکی میں, ہوتا یا نہیں ہوتا؟ دربھنگا میں ہے, کہتے ہیں مدھوبنی میں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت علامہ مفتی عبدالستار صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے. حضرت علامہ مفتی اظہار صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. ذرا آپ ان بزرگوں سے پوچھئے کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا. حضرت فرمائیں گے قرآن کا وعدہ ہے لعنت لعنت لعنت. اللہ کے محبوب نے کہا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ جھوٹ بولیں گے, بولیں گے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیے نا, روح کائنات کانفرنس میں آنے والوں فرشتوں کو گواہ کر لیجئے, جھوٹ نہیں بولیں گے. وعدہ ہو گیا, وقت گزرتا گیا, شب کٹتی گئی, دن گزرتا گیا, شام کٹتی گئی, شب کٹتی گئی. اچانک عادت کے مطابق, دستور کے مطابق ذہن و فکر میں یہ بات آئی کہ چلو اپنا کام کر لیتا ہوں, چلو اپنا کام کر لیتا ہوں. چوری کا ارادہ ہوا, لیکن دل میں یہ خیال گزرا کہ اگر کل مصطفیٰ نے پوچھا تو کیا بتاؤں گا, اگر کل مصطفیٰ نے پوچھا تو کیا بتاؤں گا. چوری سے بچ گئے, شراب سے بچ گئے, زنا سے بچ گئے, گناہ سے بچ گئے. مسجد نبوی ہے, فجر کا وقت ہے, مصطفیٰ جان
رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آقا مسکرا رہے ہیں, پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے جسے ہلکا سمجھ کر آپ سے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ وہ میرے لیے بڑا وزنی ہو گیا ہے, بڑا بھاری ہو گیا ہے. کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس ایک وعدے نے مجھ سے چوری بھی چھوڑوا دی ہے, مجھ سے شراب بھی چھوڑوا دی ہے, مجھ سے زنا سے بھی رکوا دیا ہے. یا رسول اللہ اب میں آپ کے دامن رحمت میں ہوں, مجھے مکمل طور پر اپنے غلاموں میں قبول فرما لیجیے. اللہ اللہ اکبر. جب رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصحانہ کلمات ایسے ہوئے تو قوم پہ ایسا انقلاب برپا ہوا کہ کوئی زمانے کا صدیق اکبر ہوا, کوئی عمر ہوا, کوئی عثمان غنی ہوا, کوئی مولائے کائنات شیر خدا ہوا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.